السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی، یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے مضمون آپ کے روبرو پیش ہے، سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ہمارے اعمال کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ گھر میں اور کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس 3 گھنٹے وقت ہی نہ ہو، وہ 3 گھنٹے کیسے مصلی پر بیٹھیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جن حضرات کو وقت کی کمی کا عذر ہو، اگر وہ وقوف قلبی کا اہتمام کر لیں گے تو جو فیض اللہ تعالی مراقبہ کرنے پر پہنچاتے ہیں، وہی فیض وقوف قلبی پر پہنچا دیں گے۔ اب وقوف قلبی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، گویا آپ اسکول جائیں تو وقوف قلبی کر سکتے ہیں، دکان پر جائیں تو وقوف قلبی کر سکتے ہیں، دفتر میں جائیں تو وقوف قلبی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بیوی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں تو اس وقت بھی وقوف قلبی کر سکتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کے لیے انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، لیکن وقوف قلبی کے لیے تو بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، لیکن وقوف قلبی کر سکتے ہیں۔ وقوف قلبی میں آپ نے فقط دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ یہ کام مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ وقوف قلبی کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ہے تو صرف اپنے نفس کی خرابی اور غفلت ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ وقوف قلبی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے، یعنی آسان۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا طریقہ مانگا ہے جو یقیناً موصل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نقش بندیہ طریقے کے اسباق پر چلے گا، یعنی نقش بندیہ طریقے پر، ان کے اصول کے مطابق، ان کے اسباق کے مطابق اس پر چلے گا تو اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کا وصل ضرور حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریق میں سالک کی اپنی سستی کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود وقوف قلبی میں سستی نہ کرے تو اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ ہر بندے کی ترقی ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے دل میں نیت اور ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم کثرت سے
ذکر کریں گے، چاہے مراقبے کی شکل ہو، چاہے وقوف قلبی کی شکل میں ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو دن کا زیادہ حصہ اپنے دلوں میں یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھتے کہ اگر کسی ادارے کا چیف ایگزیکٹو کسی چپراسی کو بلا کر خود اس سے بات کرے تو یہ اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری نسبت اس سے بھی کم ہے۔ ہم تو وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جو چپراسی کو چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک نوکر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی ملک میں ہیں، اور مالک کا اپنی ملک پر بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم جیسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی بات فرمائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات میں براہ راست بات کہی تو اس پر وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ وہ کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بڑے پسندیدہ بندے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا۔ اسی طرح یہ اس امت کا اعزاز ہے اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہم جیسے فقیروں پر یہ اللہ رب العزت کی خصوصی مہربانی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ پڑھے تو اس وقت بہت ہی توجہ کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنا حکم سنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے پروردگار مخاطب ہیں تو اب اس کے بعد کچھ سنانا چاہتے ہیں جس کو بڑے غور سے ہم کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں بھی ان مقامات پر توجہ سے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے مالک ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں، وہ ذرا ہم اس پر غور کریں۔ جہاں کثرت ذکر کا حکم ہے وہاں شروع میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں اس پر توجہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مالک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کو اللہ کے ذکر کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔ کثیر اس کام کو کہتے ہیں جو زیادہ حصے میں ہو، یعنی جو آدمی دن میں آدھے سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے گا وہ ذکر کثیر کرنے والا ہوگا، اور اگر آدھے سے کم وقت ذکر کرے گا تو قلیل ذکر کرنے والا شمار ہوگا۔ اب ہم دن میں 50% سے زیادہ وقت نہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل تو وہ کام ہوتا ہے جو بندہ کر بھی سکے۔ اس صورت میں گھر کیسے چلائیں گے، دفتر کیسے چلائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم مصلی پر بیٹھ کر تسبیح ہی پھیرتے رہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تو کام کاج میں مصروف ہوں اور ہمارے دل اس پروردگار کی یاد میں مصروف ہوں۔ اس کو کہتے ہیں فارسی میں اسی بات کو یوں کہتے ہیں، دست بکار دل بیار، یعنی بندہ ہاتھوں سے تو کام کر رہا ہوتا ہے اور دل میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کثرت ذکر کا یہ معنی ہو
تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اچھے بندے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتے۔ تو غفلت نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی کرو، کوئی بھی کام کرتے رہو، مصروف رہو، مگر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھو۔ اب تجارت میں تو آدمی کے ہاتھ بھی مشغول ہوتے ہیں اور دماغ بھی مصروف ہوتا ہے اور کان بھی مشغول ہوتے ہیں۔ یہ دل کا ذکر ایسا ذکر ہے جو تجارت اور خرید و فروخت کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ ایسی حالت میں لسانی ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرض کریں کہ کسی بندے کی کپڑے کی دکان ہو اور کوئی گاہک کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ آ کر کہے کہ کیا آپ کپڑا بیچیں گے، اور یہ آگے جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے ایسے بندے بھی ہیں جو تجارت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، لہٰذا میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ وہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے کپڑا بیچنا ہے، اور یہ کہے اللہ اللہ اللہ، وہ پوچھے گا کہ کتنے دام میں بیچو گے، اور یہ کہے گا اللہ اللہ اللہ۔ وہ پوچھے کہ اس طرح کی کوئی اور ویرائٹی بھی ہے، اور یہ کہے اللہ اللہ اللہ۔ وہ ہر بات کے جواب میں اللہ 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 کا لفظ سن کر کہے گا جھلا جھلا جھلا، اور واپس چلا جائے گا، وہ جھلا کر واپس چلا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد لسانی ذکر نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم زبان سے گفتگو کریں مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، اور انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم کالج میں فرسٹ آ جائے تو اسے 24 گھنٹے یہی خیال رہتا ہے کہ میں فرسٹ آیا ہوں، حالانکہ وہ کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آیا ہوں۔ گویا انسان کی یادداشت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کام کاج کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اور جو واقعہ بہت اہم ہو وہ اس کے ذہن میں بار بار آتا ہے۔ ایک آدمی کار پر سفر کر رہا تھا، قدرتاً آگے ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑیاں ٹکرائیں اور بندے زخمی ہوئے اور کچھ فوت ہو گئے۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ منظر اس کی یادداشت میں پرنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ وہ ڈرائیونگ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مگر وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو بیوی بچوں کو ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اسے اسی ایکسیڈنٹ کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن دفتر جانا ہے تو اپنے باس کو بھی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی دفتر کا ساتھی ملنے آتا ہے تو وہ اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ دفتر میں کام بھی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ ایکسیڈنٹ کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے۔ شام کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے تو یہ بات بھولتی ہی نہیں ہے کہ کسی بھی بات کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ یعنی بندے کے ہاتھ تو کام کاج میں مصروف رہیں اور اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اس طرح ہم 24 گھنٹے ذکر کر سکتے ہیں۔ جن کو کسی بندے سے نفسانی، شہوانی اور شیطانی محبتیں ہوتی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو بھولتا ہی نہیں ہوں، بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بھولنا بھی چاہیں تو ایک دوسرے کو بھلا نہیں سکتے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری ایسی ہی بات بیٹھ جائے، انسان دنیا میں کھانا پینا سونا جاگنا لیٹنا جو بھی کام کر رہا ہو کرے، مگر اس کے دل میں میری یاد رہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان آسانی سے کر سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے اللہ، ہم آپ کو تو یاد کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی حالت میں یاد کریں، کس حالت میں یاد کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ بندے جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک بندے کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، اور یا وہ لیٹا ہوگا۔ یہ 3 حالتیں ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مارشل آرٹس کا اسپیشلسٹ ہو تو وہ کسی چوتھی صورت میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، عام بندہ تو ان 3 حالتوں میں ہی رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے ہر حال میں یاد رکھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تم ذکر کرو اپنے رب کا اپنے دل میں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع یہیں جو ہے روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی مضمون کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتدم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔